میں الفاظ کا چناؤ کرنا چاہتا ہوں. الیکشنز رانا صاحب، جس دن آپ نے کونسل آف کامن انٹرسٹ کی میٹنگ میں منٹس اپروو کیے تھے، اس دن یہ بات طے ہو گئی تھی کہ پاکستان میں 6 ماہ الیکشن نہیں ہونے. تو ایک غیر آئینی اقدام کی طرف اب ہم جائیں گے، 90 روز کی بجائے 6 مہینے انتظار کرنا پڑے گا. نہیں، دونوں طرف اگر آپ جو ہے وہ سینسس ہونے کے بعد جو ہے وہ آپ جو ہے وہ حلقہ بندی ڈیلیمیٹیشن نہیں کرتے تو یہ بھی غیر آئینی ہے. اور اگر کونسل آف کامن انٹرسٹ اگر نوٹیفائی نہ کرتے تو پھر اس کے لیے بائنڈنگ نہیں تھا ڈیلیمیٹیشن کی طرف جانا. نہیں، اگر وہ نوٹیفائی نہ کرتے تو یہ بھی غیر آئینی تھا. جب ایک سینسس موجود تھا تو اس کو نوٹیفائی نہ کرنا یہ بھی غیر آئینی تھا. اور اگر پچھلے سینسس کے اوپر جو 2017 کا ہے، نہیں سن لے نا، 2017 کا تھا اس کے اوپر الیکشن کرواتے وہ بھی غیر آئینی تھا. معاملہ یہ ہے کہ جب 2017 کے سینسس پہ بننے والی حلقہ بندی کے اوپر دوبارہ الیکشن کروانا 2018 کے بعد، اگر اب بھی اس کے اوپر الیکشن کروایا تو یہ بھی غیر آئینی تھا. اور اگر سر آپ کا سینسس بھی اتنا رولے والے ہے، اس کے نتائج اتنے رولے والے ہیں. جس طریقے سے ہم نے آبادی کو پہلے 22 سے 25 کروڑ لے گئے، پھر 24 کروڑ پہ لے آئے. کراچی کو ہم 12.7 ملین سے اب 20 ملین پہ لے گئے. پہلے ہم نے ان کو بولا کہ آپ 1 کروڑ 27 لاکھ ہے. سر ہمیں بہت کچھ رولے میں ڈالا ہوا ہے، اس کو نہ کرتے انتخابات وقت میں ہو جاتے. نہیں دیکھیں، اب رولا جو ہے نا وہ آپ دونوں طرف نہ ڈالیں. معاملہ یہ ہے کہ سینسس ہوا، اس کے اوپر رولا پڑا. اگر وہ رولا برقرار رہتا تو نوٹیفائی نہیں ہو سکا تھا پچھلے 3 ماہ، اب بھی نہ ہوتا. وہ رولا جو ہے اس کو سلجھایا گیا ہے، اس کو ختم کیا گیا ہے، اس کی کریکشن کی گئی ہے. اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ اب جو ہوا ہے سینسس نوٹیفائی، یہ متفقہ طور پہ ہوا ہے. اس میں بلوچستان کی قیادت بھی بیٹھی تھی، اس میں سندھ کی قیادت بھی بیٹھی تھی، سارے لوگ بیٹھے تھے. اور یہ متفقہ طور پہ سینسس کا جو ہے وہ اتفاقی رائے ہونا سینسس کے اوپر، میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے قومی سطح کے اوپر. سر 6 مہینے الیکشن نہیں ہونے اب؟ نہیں 6 مہینے نہیں، یہ اس میں یہی 120 دن ہے. 14 دسمبر کو آپ اگلے 54 ڈیز لگا لیں. یہ ڈیٹ بنتی ہے 12 یا فروری کی، تو انشاءاللہ تعالی الیکشن ہوں گے. سر 12-14 فروری کے بعد کسی وقت بھی الیکشن ہوں گے، اس سے پہلے نہیں ہوں گے. 12-14 فروری کے بعد انتخابات کی طرف آپ جائیں گے تو 6 مہینے تو گزر گئے. نہیں، اب دیکھیں نا، اگر 14 دسمبر کو حلقہ بندی جو ہے وہ فائنل ہو جاتی ہے اور 15 دسمبر کو وہ شیڈول اناؤنس ہوتا ہے تو وہ تو 54 ڈیز کا ہی ہوگا نا. یہ وہی نیکسٹ ڈے تو پہلے شیڈول نہیں آئے گا. پہلے تو آپ حلقہ بندیوں کی نوٹیفیکیشن کے بعد یہ شیڈول آئے گا سم ٹائم ڈیورنگ 3rd ویک آف دسمبر، اور پھر آپ اینڈ فروری میں انتخابات کی طرف جائیں گے. پورے 6 ماہ کی مدت ہے آپ کی. اسمبلیوں کی تحلیل سے گن لیں، آپ اس کو شروع کر لیں. اگست جب آپ نے اسمبلی کی ایڈوائس بھیجی ہے اسے شروع کر لیں. ستمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر، جنوری، فروری، پورے 6 ماہ. لیکن ملک صاحب، جب ایسی صورت ہے کہ اگر پہلی حلقہ بندی پہ 17 کے سینسس پہ الیکشن ہوتا وہ بھی آئین کی وائلیشن ہوتا. اگر سینسس ہونے کے بعد نوٹیفائی نہ ہوتا وہ بھی غیر آئینی ہوتا. اب اگر الیکشن جو ہے وہ اگر 90 دن میں نہیں ہوتا تو اس میں بھی آئین سے جو ہے وہ انحراف ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ ان تینوں چیزوں میں وہ کون سی چیز ہے کہ جو یعنی لیسر ہے. تو لیسر یہی ہے کہ آپ سینسس کے اوپر اگر اتفاق ہو گیا ہے بہت اچھا ہو گیا ہے. آپ ڈیلیمیٹیشن ہو جائے تو وہ ہونی چاہیے اور اس کے بعد جو ہے وہ الیکشن ہو جائے. یہ 3 ماہ 2 ماہ میں یا 3 ماہ میں کون سا سپریم کورٹ سے گزرنا ہے. اور سپریم کورٹ کونسل آف کامن انٹرسٹ کی جو میٹنگ ہے اس کو بھی کویسچن کرے گی، کیونکہ اس کے اندر 2 کیئر ٹیکر حکومتیں بیٹھی ہوئی تھیں. اور پھر انتخابات میں تاخیر کو بھی سوال کرے گی. اگر سپریم کورٹ نے اس کو اسٹرائک ڈاؤن کر دیا تو پھر انتخابات کی مدت جلد ہو جائے. میرا خیال ہے کہ اگر یہ معاملہ اس طرف گیا تو یہ پھر 6 ماہ کے ہو سکتا ہے، پھر 8 ماہ ہو جائیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر جی بات یہ ہے نا کہ اگر ڈی لمیٹیشن کو جو کہ کل سے شروع ہو رہی ہے، اگر اس کو سپریم کورٹ میں آپ چلے جائیں اور سپریم کورٹ اس کو روک دے، ہیلڈ ان اوبیس کر دے یا سٹے کر دے، اور اس کا فیصلہ ہوتے ہوتے 2 ماہ لگ جائیں تو پھر کیا ہوگا؟
2 ماہ کے بعد کیا فیصلہ ہوگا؟ 2 ماہ کے بعد جو فیصلہ ہوگا 90 ڈیز میں الیکشن تو نہیں ہوں گے، اور یہ 2 ماہ جو ہے اور پڑ جائیں گے بیچ میں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ سی سی آئی جو ہے وہ ایک آئینی ادارہ ہے، سپریم کورٹ بھی ایک آئینی ادارہ ہے، سی سی آئی بھی ایک آئینی ادارہ ہے۔ وہاں پہ پورے ملک کی قیادت نے بیٹھ کے ایک فیصلہ کیا ہے، تو کیا سارے فیصلے جو اب سپریم کورٹ نے کرنے ہیں؟ قومی اسمبلی کی جگہ لیجسلیشن بھی سپریم کورٹ نے کرنی ہے، پارلیمنٹ کی جگہ جو ہے وہ قانون سازی وہ بھی سپریم کورٹ نے کرنی ہے، آئین جو ہے اس میں امینڈمنٹ بھی سپریم کورٹ نے کرنی ہے، اور سی سی آئی کا جو فیصلہ ہے وہ بھی اب سپریم کورٹ نے کرنا ہے۔ تو پھر اگر سارا کچھ وہیں پہ ہوگا تو پھر میرا نہیں خیال کہ پھر یہ ٹائم لائن جو دی گئی ہے اس ٹائم لائن کے اوپر جو ہے وہ عمل ہو سکے گا۔ رانا صاحب، مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگ باخبر تھے اور آگاہ تھے کہ الیکشن 6 ماہ میں ہونے ہیں، اس سے پہلے نہیں ہونے، اسی لیے نواز شریف کی جو واپسی تھی پاکستان میں اس کو بھی مؤخر کیا گیا، تاخیر کی گئی۔ اب وہ نئے چیف جسٹس کا بھی انتظار کریں گے کہ پاکستان میں آ گئے ہوں قاضی فائزی صاحب، پھر پاکستان آؤں، اور پھر انتخابات کی جب تک وہ ڈیٹ قریب نہیں آ جائے گی تب تک پاکستان واپسی بھی نہیں ہوگی۔ نہیں، میاں نواز شریف صاحب کا جو واپسی کا عمل ہے، جو اس میں جو لیگل یعنی فارمیلٹیز کہہ لیں یا ڈیفیکلٹیز کہہ لیں، ان کا ریموول تو آلموسٹ ہم شروع کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ جیسے ہی ممکن ہوگا تو انشاءاللہ وہ تشریف لے آئیں گے۔ سر، آپ کیا پروسیس شروع کرنے لگے ہیں؟ کیا پروٹیکٹیو بیل کی درخواست دیں گے یا ان کی وہ اپیل دائر کریں گے جس کیس میں ان کی کنوکشن ہوئی؟ نہیں، اپیلیں تو آلریڈی زیر سماعت ہیں۔ اب ان کی جو واپسی ہے اس کے لیے یعنی کہ وہ آئیں اور آ کے ان کی اپیلیں جو ہے ان کی سماعت ہو۔ ابھی اس بارے میں بات چل رہی ہے کہ ان ایبسینشیا جو ہے وہ ان کی اپیلوں کی جو ہے وہ اگر سماعت ہو جائے، یا پھر یہ ہے کہ ان کو آ کے پیش ہونا ضروری ہے تو پھر پروٹیکٹیو بیل لینی پڑے گی۔ تو اس بارے میں جو ہماری لیگل ٹیم ہے وہ مشاورت کر رہی ہے، جیسے ہی وہ کسی نتیجے پہ پہنچے گی تو میرا خیال ہے کہ پھر میاں صاحب اس کے بارے میں فیصلہ کریں گے۔ سر، پہلے تو انہیں پروٹیکٹیو بیل کی طرف ہی جانا پڑے گا، ان ایبسینشیا تو نہیں ہوگا یہ کام، آئیں گے کیونکہ ان کے اوپر ایک باقاعدہ کنوکشن سٹینڈ کرتی ہے، وہ علاج کی غرض سے گئے تھے، اسی سے یہ پروسیس دوبارہ شروع ہوگا جہاں سے وہ یہاں سے لندن گئے تھے۔ جی، اس بارے میں کوئی حتمی بات جو ہے وہ نہیں کی جا سکتی، لیکن جب اس کے اوپر لیگل اوپینین آ جاتی ہے تو ہو سکتا ہے ایسے ہی ہو جیسے آپ فرما رہے ہیں۔ سر، ایک اور اہم ایشو ہے، بہت سارے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ تحریک انصاف میں عمران خان کو جیل میں ڈالنے کے باوجود آپ ووٹ میں ابھی اس کو ڈیفیٹ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، اس لیے انتخابات میں تاخیر ایک سیاسی حربہ ہے، اس کے اوپر آپ کا رد عمل کیا ہے؟ جی بالکل، کوئی ایسی بات نہیں ہے، اور تحریک انصاف جو ہے وہ بالکل الیکشن لڑے، ہم اسے میدان میں الیکشن میں انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ شکست سے دوچار کریں گے۔ تحریک انصاف جب اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پہ چڑھ کے جو ہے وہ آئی تھی 2018 میں، تو اس وقت بھی آپ رزلٹ دیکھ لیں، تمام تر مشکلات کے باوجود، جو کہ اتنی مشکلات اب نہیں ہو سکتی، تو اس کے باوجود پنجاب ہم نے جیتا تھا قومی اسمبلی کی، اور صوبائی اسمبلی کی سیٹیں ہماری تحریک انصاف سے زیادہ تھیں۔ رانا صاحب، 2018 کے انتخابات میں نون لیگ تگڑی تھی پی ٹی آئی سے پنجاب میں، پی ٹی آئی بھی تگڑی تھی لیکن آپ لوگ اس سے زیادہ تگڑے کھڑے تھے پنجاب میں، اسٹیبلشمنٹ سپورٹ کر رہی تھی پی ٹی آئی کو۔ ابھی آپ پاپولر ووٹ میں ایٹ لیسٹ تحریک انصاف سے تگڑے نہیں ہیں، یہ پاپولر اوپینین میں آپ کو دے سکتا ہوں۔ باقی آپ سیاستدان ہیں، اپنی پارٹی کے مفاد میں آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں وہ والی نہیں ہیں اب جو 2018 میں تھی۔ نہیں، وہ اگر پاپولرٹی کا آپ اندازہ جو ہے وہ سوشل میڈیا دیکھ کے کرتے ہیں تو پھر آپ بالکل یہی کہیں گے جو آپ کہہ رہے ہیں۔ تو آپ سوشل میڈیا سے ذرا باہر نکل کے جو ہے نا وہ آپ ذرا دیکھیں، حلقوں میں جا کے، حلقوں میں یہ پوزیشن نہیں ہے، یہ آپ چند شہری حلقوں کی حد تک فیصلہ آباد آؤں گا آپ کے حلقے، وہاں آ کے سروے کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ جی، میرے حلقے کا آپ سروے کرائیں صبح ہی، میرے حلقے کا آپ صبح سروے کروائیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو صحیح صورتحال جو ہے وہ معلوم ہو جائے گی۔ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، یہ سوشل میڈیا میں شور شرابہ، یہ جو اپنا کہہ رہا تھا کہ یعنی اس نے کوئی ایک بات کی ہے، یہ 26 نومبر کو جو ہے یہ انسانوں کا سمندر بھی لا رہا تھا نا یہاں پہ، یہ کہہ رہا تھا جی قوم اٹھ کھڑی ہوئی ہے
تو اب ہم آزادی جو ہے وہ چھین لیں گے، پتہ نہیں کون سی آزادی اس نے چھیننی تھی. تو یہ ساری چیزیں آپ کا اس کا ایک دعویٰ، اس کے بار بار اس قسم کے جھوٹے دعوے جو ہیں وہ ناکام ہوئے ہیں. تو یہ بھی جو ایک یہ پروپیگنڈا بنا رہے ہیں نا اس قسم کا کہ جی شاید ہماری پاپولیرٹی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، یہ بھی جو ہے وہ بالکل چیزیں کھل کے سامنے آ جائیں گی. الیکشن انشاءاللہ تعالیٰ پی ایم ایل این جو ہے وہ پنجاب میں ون کرے گی. ایک لاسٹ کویسچن آپ سے پوچھ لوں، کیئر ٹیکر کیبنٹ آج بنی ہے، آپ خوش ہیں اس سے؟ آپ کا رد عمل؟ دیکھیں جی، کیئر ٹیکر کیبنٹ میں جو لوگ آئے ہیں ان میں سے جن کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، وہ اپنی اپنی فیلڈ میں جس مقصد یا جس پورٹ فولیو کے لیے ان کا چوائس کیا گیا ہے وہ سارے بڑے کمپیٹنٹ لوگ ہیں اور وہ کیپیسٹی رکھتے ہیں کہ اس عرصے میں جو ہے وہ معاملات کو جو ہے وہ بہتر انداز سے چلائیں اور جو ذمہ داری ان کو